حسن کو ملے گا۔ تو سیدہ عرض کرنے لگی حضور یہ کچھ زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا پیارے دونوں ہی ہیں لیکن پہلے مانگا اس نے ہے نا۔ وقت دینا آپ اپنے بچوں کو، آپ تو ٹائم ہی نہیں دے رہے۔ بچے اعتماد ہی نہیں کرتے ماں باپ، بالکل نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی باہر سے ہمارے بچوں کو تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، کسی وجہ سے ہراساں کر رہا ہو تو ہمارے بچے اس تکلیف کو سہتے ہیں پر ماں باپ کو نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے ابا جی تو شروع ہو جائیں گے، کئی ہفتے بعد ہی ختم نہیں ہوگی، یہ تو ہر بات میں غلطی میری نکالی جائے گی۔ بچہ اعتماد ہی نہیں کرتا، اپنی بات اپنا دکھ والدین سے کہتا ہی نہیں، وہ تو ہامتا کامتا ہے، قریب آتے وہ تو ابا جی گھر آ جائیں تو بچے دعا مانگتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کس نے جانا کب ہے۔ او خدا کے بندو، اگر اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کا رویہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے، اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا۔ تو آتے ہی جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہ تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس، بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے۔ وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے، فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، ساری بچوں کو لے جاؤ میں آج کل بڑا پریشان ہوں، بھئی تو ہوگا پریشان پر بچوں کو تیری ضرورت ہے۔ تو نیرا تاجر نہیں ہے، تو نیرا دکاندار نہیں ہے، تو نیرا ملازم نہیں ہے، تو باپ بھی ہے، ان کو بھی تیری حاجت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور پھر دوسرا ان سے محبت کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی وہ ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے۔ وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ انفرادی بھی بڑا ہے اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے اور نافرمان بھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کا ہی۔ اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے، اسے پریشان نہیں کرتا۔ تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے، فرما بردار ہے، میں نالائق ہوں، وہ بالکل سائیڈ کر جاتا ہے۔ بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پیدا، آپ ان سے پیار کریں، لہجہ شفقت والا اختیار کریں۔ آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، قربان جائیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز، سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا، تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز۔ فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ اللہ کرے آپ اس بار ہفتگی کو اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب، یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہے جناب امامہ، ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے ساتھ، اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے۔
یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے، ان کا بچپنا پھول ہے اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے۔ اور امام علی مقام کی یاد بنانے والوں، حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے نا، اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا، اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا۔ اور پھر تیسری بات، محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے، بچوں کو تعمیر کرنا ہے، گھر تعمیر نہیں کرنا۔ فقط بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی، بچوں کو تعمیر، جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے، جو سمجھانے کا طریقہ تھا، جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے، تو بھئی یہ لیکچر باہر چلے گا، گھر میں نہیں چلتا۔ آپ کو عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا، وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے بوڑھے پھر برا بلا بھی کہتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو۔ اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن اب نہیں نظر آتے، لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا۔ ایک نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا، ہارن بڑا تیز بجاتا تھا۔ اماں جی مریض تھی شوگر کی، تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی، تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کو ایک آدھ دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی، تو اب اس نے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے۔ تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا، بات جھگڑے تک بھی آئی، لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا۔ پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے، کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا، ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا۔ تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کیوں نہیں کر رہا، لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی، انہوں پوچھی کی ہویا، ان کی میں صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا، میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے۔ تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا، اب اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی، کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ۔ بس میں سمجھ گیا، اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیز، بیٹی کا باپ۔ اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی۔ جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار، عمل، آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھ کے روتے کس طرح سے، کام کس طرح سے، جب والدین لڑائی کرتے ہیں، آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں، تھوڑے کے لیے ہارنے کو تیار نہیں، اولاد ٹوٹ گئی، بکھر گئی، تکلیف میں آ گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا، محبت بھی کی اور پھر تربیت بھی فرمائی۔ تربیت
صحیح بخاری آپ کو ملے گا صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی. فرمایا بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا, تو بھی مہربانی کرنا, تیرے محبوب کا طریقہ ہے جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے, خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دینا, فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے. اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے, نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے, نہ مہنگے جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے. انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے, جس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا, کسی کی بددعاش, وہ حلال طیب ہوتا ہے, وہ مزیدار ہوتا ہے. فقط میں ایک دفعہ اپنے ابا جی نو کیا, میں کہ ابا جی